ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمعبود صاحب قاسمی دعوت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام اور نشست میں آپ کی خدمت میں احکام میت کی ایک کڑی، میت اور اس کے پسماندگان کے ساتھ حسن سلوک اور تعزیت اور میت کے لیے ایصال ثواب کا ذکر اور اس سے متعلق کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ چنانچہ اس سے پہلے والے پروگرام میں تدفین کے بعض مسائل اور تدفین کے بعد کے بعض مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ محترم ناظرین، میت کے ساتھ اور اس کے وارثین اور پسماندگان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے۔ میت کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے جو قبر اور آخرت میں فائدہ مند ہو، اور اس کے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک فرماتے۔ میت کے لیے حسن سلوک کا طریقہ اس کے لیے استغفار کرنا، دعا کرنا، قبر میں اور آخرت کی منزلوں کو آسان ہونے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے بعد قبرستان تک جاتے اور قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیتے کہ تم اس میت کے لیے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرو جبکہ منکر نکیر اس سے سوال کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نوعیت سے میت کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے۔ میت کے ساتھ اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ قبرستان جا کر میت کے لیے سلام کرنا اور اس کے لیے ایصال ثواب کرنا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہوا۔ اور اسی طریقے پر اس کے پسماندگان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے لیے تعزیت والے کلمات کہے جائیں، تسلی والے کلمات کہے جائیں، صبر پر اجر کے کلمات کہے جائیں، ثواب کے کلمات کہے جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کوئی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے، یعنی اس کے لیے تعزیت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تعزیت کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مصیبت زدہ کو ملتا ہے۔ چنانچہ اس روایت کو امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ میت کے پسماندگان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا، یعنی ان کے لیے تعزیت والے کلمات کہنا، یہ بہت بڑی کمال کی چیز ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی لوگوں کی تعزیت فرماتے تھے جو کتب احادیث میں اس قسم کے واقعات اور مثال ملتے ہیں۔ ایک مسئلہ سن لیجئے، جس گھر میں غمی ہو ان کے لیے 3 دن تک ایک مرتبہ کم از کم تعزیت کے لیے جانا یہ مستحب ہے، اور تعزیت میں جا کر متعلقین کو تسکین اور تسلی دینا اور صبر کے فضائل اور اس کا عظیم الشان اجر و ثواب ان کو بیان کرنا اور سنانا، تاکہ یہ لوگ اس مصیبت پر ثابت قدم رہیں اور اس سے نہ ڈگمگائیں اور شکوہ شکایت پروردگار کی نہ کریں۔ یہ بڑا نیک کام ہے جس کو تعزیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔
ہاں البتہ تعزیت کرنے والا سفر میں ہو تو 3 دن کے بعد بھی واپس آ کر میت کے رشتہ دار کے لیے تعزیت کے کلمات کہہ سکتا ہے، یا پھر خود میت کے پاس پسماندگان موجود رہو اور کسی سفر میں ہو اور 3 دن کے بعد واپس آئے ہو، اب ان سے ملاقات کر کے تعزیت کے کلمات کہے جا سکتے ہیں۔ لیکن علاقے میں موجود ہیں یا وہیں رہتے ہیں تو 3 دن کے اندر اندر ہی ایک مرتبہ تعزیت کے کلمات ان کے لیے کہہ دینا، ان کو مستحب قرار دیا ہے فقہاء کرام نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ 3 دن کے بعد تعزیت کے لیے جانا اور تعزیت والے کلمات کرنا، یہ اس کو علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ البتہ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سفر میں ہو تو سفر سے واپسی کے بعد 3 دن کے بعد، یعنی 3 دن کے بعد سفر سے واپسی ہو رہی ہے تعزیت کرنے والے کا، یا پسماندگان کے سفر سے واپسی 3 دن کے بعد ہو رہی ہے، اب 3 دن کے بعد ان کے لیے تعزیت والے کلمات کہے جا رہے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی حاجت کی بنیاد پر، تو علماء کرام نے اس کو مکروہ قرار نہیں دیا ہے۔ لیکن علاقے میں رہتے ہوئے اور سہولت کے ہوتے ہوئے 3 دن تک تعزیت کے لیے نہیں جانا، اس کے بعد تعزیت کے کلمات کہنا، اس کو فقہاء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ تعزیت کے کلمات کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکتوب تعزیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مراسلہ جو تعزیت کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے وفات پر لکھا ہے، جن کو کتب احادیث میں نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعزیت نامہ لکھوایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، تم پر سلامتی ہو، پہلے تم سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حمد و ثنا کے بعد دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائیں اور صبر کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اور تمہیں شکر ادا کرنا نصیب فرمائیں، اس لیے کہ بے شک ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارے اہل و عیال سب اللہ بزرگ و برتر کے خوشگوار عطیے اور رعایت کے طور پر سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں۔ اس اصول کے مطابق تمہارا بیٹا بھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے کا موقع عنایت کیا، اور اب تم سے اس کو اجر عظیم کے عوض میں واپس لے لیا ہے۔ اللہ کی خاص نوازش و رحمت و ہدایت کی تم کو بشارت ہے، اگر تم نے ثواب کی نیت سے صبر کیا تو تم صبر و شکر کے ساتھ رہو، دیکھو تمہارا رونا دھونا تمہارے اجر کو ضائع نہ کر دے، پھر تمہیں پشیمانی اٹھانی پڑے، اور یاد رکھو کہ رونا دھونا کسی میت کو لوٹا کر نہیں لاتا اور نہ ہی غم و اندوہ کو دور کرتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا، والسلام، جس کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا اس خط کو، جس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ تعزیت کے کلمات ان جیسے الفاظ میں ہونا یہ گویا کہ سنت سے ثابت ہے، اور سنت کا طریقہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے کہ صبر کی تلقین کریں، اجر و ثواب کو ذکر کریں اور اس کی فضیلتوں کو ذکر کریں، اور تسلی والے کلمات کہیں اور پریشان کرنے والے کلمات نہ کہیں۔ عام طور پہ دیکھنے کو یہ ملتا ہے، آنے والے تعزیت کرنے کے بجائے مزید پسماندگان کو مصیبت میں مبتلا کر کے چلے جاتے ہیں، مزید تسلی دینے کے بجائے ان کو اور پریشانی میں ڈالتے ہیں کہ بھئی اتنا اچھا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب تمہیں پریشانی ہوگی، ایسی ہوگی، یہ ہوگی۔ یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ خلاف ہے، اس کو تعزیت نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ تو الٹا پسماندگان کو نقصان پہنچانا اور ان کے لیے ایذا دینے والا عمل ہے۔ لہٰذا تعزیت کے لیے صبر والی گفتگو، اجر و ثواب ملنے والی گفتگو کی جائے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب تعزیت
جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کے بیٹے کے وفات پر ان کے نام لکھوایا تھا۔ اس مکتوب سے ہم سب سبق حاصل کریں کہ تعزیت والے کلمات کیسے ہونا چاہیے۔ خام و خواہی بلا کسی وجہ کے تکلف اور تصنع سے کام لینا یا پھر تعریفات کے پل باندھ دینا جس سے خام و خواہی تعریفات میں مبالغہ آمیزی ہو جائے، یہ بالکل شریعت کے مطابق نہیں کہا جائے گا، بلکہ شریعت کے مطابق تو تعزیت والے کلمات انہی جیسے ہونا چاہیے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب تعزیت میں آپ نے سماعت فرمایا۔ اور ایک بات، میت کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجانا، اس لیے کہ میت کے گھر والے پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، لہٰذا کھانا بنانا اور پھر کھانا کھانا یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کے میت کے رشتہ داروں کو حکم دیا گیا کہ میت کے پسماندگان کے لیے کھانا بھیجائے یا آس پاس میں رہنے والے قریب پڑوسی ان کے لیے کھانا بھیجائے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے اور ان کے لیے راحت کا سامان ہو جائے، لہٰذا اس بات کا اہتمام کرنا یہ بھی حسن سلوک میں داخل ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب ان کے والد ماجد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، وہ اس اطلاع کی وجہ سے ایسے حال میں ہے کہ کھانا تیار کرنے کی طرف توجہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا کھانا تیار کر کے ان کی طرف بھیجایا جائے، جس کو امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہی تھی کہ میت کے گھر والوں کو تعزیت کے طور پر کھانا بھی بھیجایا جائے تاکہ وہ پریشانی میں کھانے سے محروم رہیں گے اور پھر مزید مصیبت نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے میت کے رشتہ داروں کو کھانا بھیجانے کا حکم دیا ہے، یہ گویا کہ یہ بہت اچھا سلوک ہے، یہ حسن سلوک میں داخل ہے۔ البتہ ایک اور بات ہے کہ میت کے اہل خانہ تعزیت کے لیے آنے والوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ بھی تھی کہ آنے والے رشتہ داروں کو جو تعزیت کے لیے آتے ہیں ان کو کھانا نہ کھلائے۔ بہت سارے لوگ تعزیت کے لیے جو حضرات آتے ہیں ان کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے یہ خلاف ورزی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ تھا کہ جس کے گھر میں موت ہو جائے وہ اس کے گھر میں کھانا بھیجایا جائے، یہ ایک طریقہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میت کے گھر والے آنے والے مہمانوں کو کھانا نہ کھلائے، اس لیے کہ یہ خود پریشانی کے عالم میں ہے، دوسروں کو کھانا کھلانے میں ان کے لیے مزید مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم یہی ہے کہ آنے والے رشتہ دار جو تعزیت کے لیے آئیں یا آنے والے مہمان جو تعزیت کے لیے آئے، میت کے گھر والوں کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ آنے والے رشتہ دار کو کھانا کھلائیں۔ عام طور پہ یہ رسم دیکھنے کو ملتی ہے کہ آنے والے تعزیت کے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ دوسرے لوگ دوست اور عزیز ان کے لیے کھانا تیار کر کے انہیں بھیجے۔ یہ چیز اخلاق حسنہ کا ایک نمونہ ہے اور پسماندگان کو سبکدوش کرنے والا عمل ہے جس کو زاد المعاد میں نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ میت کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ایک دن ایک رات کا کھانا تیار کر کے میت والوں کے یہاں بھیجائے، اور اگر وہ غم کی وجہ سے نہیں کھا رہے کھانا تو اصرار کر کے انہیں کھلائیں۔ یہ ایک مسئلہ ذکر کیا گیا جس کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اڑوس پڑوس لوگ یا میت کے رشتہ دار میت کے گھر والوں پر کھانا پہنچائے کم از کم ایک دن کا، اور ان کو اگر وہ نہ کھا رہے تو ان کو کھانے پر اصرار کرے، یہ گویا کہ سنت سے یہ بات بھی ثابت ہے جس کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ اسی طریقے پر اور وہ ان لوگوں کو بھی کھانے پر اصرار کیا جا سکتا ہے جو میت کے تجہیز و تکفین میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی کھانا کھانے کا موقع نہ ملا تو ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرے تاکہ ان کے لیے بھی سہولت والا عمل ہو جائے۔
اس لیے کہ تجہیز و تکفین کرنے والے اگر میت کے رشتہ دار نہ ہو، باہر کے لوگ ہو، تو اسی کام میں مصروف ہوں گے، لہٰذا ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے، جائز علماء کرام نے لکھا ہے۔ اسی طریقے پر جو مسئلہ اوپر ذکر کیا گیا کہ میت والوں کی طرف سے دعوت طعام رکھی جاتی ہے، جیسا کہ عام طور پہ اسی دن یا پھر دوسرے دن عام طور پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ میت کے گھر والے تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے دعوت طعام کا نظم کرتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور سب کے لیے کھانے کا نظم کرتے ہیں۔ یہ خالصتاً ناواقفیت کی بنیاد پر یہ رسم چل پڑی ہے، ورنہ تو دعوت کا نظم اس وقت میں کیا جاتا ہے جو خوشی کا موقع ہو اور خوشی کے باعث دعوت کی جاتی ہے۔ یہ خوشی کا باعث نہیں بلکہ غمی کا باعث ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے، لہٰذا اس سے احتراز کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مزید گویا کہ میت کے رشتہ داروں پر بوجھ بننا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اہل میت کے واسطے کھانا نہیں بھیجتے تو کم از کم ان پر اپنا بوجھ نہ ڈالیں کہ ان کے پاس بیٹھے رہ کر ان کا کھانا نہ کھائے بلکہ اٹھ کر چلے جائیں۔ اسی کو فقہائے کرام نے نقل فرمایا، یہ بہت اچھی بات ہے جس کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ یہاں تک تو میت کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، میت کے لیے بھی حسن سلوک کا، اس کے لیے استغفار کرنا۔ اسی طریقے پر میت کے لیے حسن سلوک کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا، یہ بھی حسن سلوک میں داخل ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی یاد اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا منشا یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی قبر کی زیارت سے ہوتی ہے اور آخرت کی طرف توجہ قبر کی زیارت سے ہوتی ہے، لہٰذا قبروں کی زیارت کرنے کا بھی اہتمام کرنا۔ قبروں کی زیارت کرنا یعنی ان کو جا کر دیکھنا، مردوں کے لیے یہ مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار قبروں کی زیارت کی جائے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ دن جمعہ کا ہو تو یہ بہت زیادہ مناسب ہے۔ اسی طریقے پر بزرگوں کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے، جبکہ عقیدے کے اعتبار سے کوئی فاسد نیت نہ ہو یا خلاف شرع عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو، جیسا کہ آج کل بہت سارے مفاسدیں قبروں کی زیارت کرنے میں پیش آ رہے ہیں، لہٰذا اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ مفاسد پیدا ہو رہے، وہ بگاڑ پیدا ہو رہے، تب تو زیارت کرنے سے منع کیا جائے گا، اور اگر وہ مفاسد نہ ہو تو اللہ والوں کے قبروں کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس کو علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے۔ اسی طریقے پر کبھی کبھی شب برات میں بھی قبرستان جانا اور قبر والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ جب قبرستان میں داخل ہو تو وہاں کے سب قبر والوں کے لیے کی نیت کر کے ایک بار سلام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص بھی اپنے کسی جاننے والے مسلمان کی قبر پر گزرتا اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ میت اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کو سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو سنائی نہیں دیتا ہے اس کا جواب، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ اس کا جواب ملتا ہے، جس کو بہشتی جوہر میں بحوالہ کنز العمال نقل کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبرستان میں جب جائے تو سلام کر کے جائیں، اس لیے کہ اگر رشتہ دار ہوگا تو وہ پہچان لے گا کہ کون آیا ہے۔ اہل قبور کو سلام کن الفاظ میں کرنا چاہیے وہ بھی احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ سلام ہو تم پر اے قبر والو، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے آگے جانے والے ہو اور ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی چند قبروں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ میں سلام فرمایا تھا، جس کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبرستان میں جائیں تو سلام کر کے داخل ہو اور سارے قبر والوں کو سلام کرے، خالصتاً اپنے رشتہ دار کو سلام نہ کرے بلکہ سب کو سلام کرے۔ اسی طریقے پر سلام کے بعد قبلے کی طرف پشت کر کے اور میت یعنی
قبر کی جانب منہ کر کے جتنا ہو سکے قرآن شریف پڑھنا چاہیے، میت کو ثواب پہنچا دے۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ تبارک اسمہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، سورہ الہاکم التکاثر ہے، یا سورہ قل هو اللہ احد ہے، 11 بار یا 7 بار یا جتنا مناسب ہو سکے اتنا پڑھا جا سکے پڑھ کر دعا کر لے وے اور میت کے لیے ثواب پہنچا دے۔ اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچانے سے ثواب مل جائے گا۔ لہٰذا جب کبھی بھی قبرستان میں جائیں کچھ صورتوں کا یا جتنا ممکن ہو سکے اتنے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے صاحب قبر کو پہنچا دے، تاکہ صاحب قبر راحت میں ہو جائے، سکون میں ہو جائے اور بالکلیہ طور پہ مصیبت سے چھٹکارا پائے۔ میت کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت اس لیے فرماتے تھے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قبروں کی زیارت کریں تاکہ دنیا سے بے رغبتی بھی ہو جائے، آخرت کا خوف بھی پیدا ہو جائے اور میت کے لیے، قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی ہو جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ مردوں کے لیے تو قبرستان جانے کا حکم دیا گیا ہے، کیا خواتین بھی قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں جائے گی؟ شریعت میں اس کا کیا حکم دیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ خواتین کے لیے بالکلیہ طور پہ قبرستان جانا ناجائز ہے، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ جوان عورت کو تو جانا جائز ہی نہیں ہے، اور بوڑھی عورت کو اس شرط کے ساتھ قبرستان جانا جائز ہے کہ پردے کے ساتھ جائے، بن سمن کر نہ جائے، خوشبو لگا کر نہ جائے، اور اس بات کا یقین ہو کہ کوئی کام خلاف شریعت نہیں کرے گی۔ مثال کے طور پہ رونا، پیٹنا اور قبر والوں سے حاجتیں مانگنا اور دوسری ناجائز دعائیں کرنا اور بدعتیں جو قبروں پر کی جاتی ہیں ان سب سے پرہیز کیا جائے۔ اس شرط پر قبرستان میں خواتین بھی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں قبرستان جانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت مذکور ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں جو عورتیں مذکورہ بالا شرطوں کی پابندی کے بغیر قبرستان جاتی ہو وہ اس لعنت کی زد میں آئے گی۔ یعنی جو شرائط اوپر ذکر کیے گئے کہ کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، بن سور کر نہ جائیں، زیب و زینت اختیار کر کے نہ جائیں، صرف آخرت کا خوف مقصود ہو اور قبر والوں کے لیے دعا مقصود ہو، اس جیسی جو اور شرائط ذکر کی گئی وہ مقصود ہو۔ خلاف شرع کوئی بات ہوگی تو وہ اس حدیث کے دائرے میں آ جائے گی جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتیں قبرستان جاتی ہے۔ لہذا جوان عورت کو تو بالکلیہ طور پہ جانا ہی نہیں چاہیے، بوڑھیوں کو مذکورہ شرائط کی بنیاد پر جانے کی اجازت دی ہے، جس کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، یہ مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایصال ثواب کا مسنون طریقہ کیا ہے، یعنی مردے کو ثواب کس انداز سے پہنچایا جائے۔ اس کی حقیقت شریعت میں صرف اتنی بات ہے کہ کوئی نیک کام کرے اور اس پر جو کچھ اس کو ثواب ملا اس نے اپنی طرف سے وہ ثواب کسی دوسرے بندے کو دے دی، خواہ مردہ ہو یا زندہ ہو۔ اس طرح کہے کہ اللہ میرے یہ ثواب کو، میرے اس عمل کو فلاں بندے کے حوالے کر دے، اور آپ نے مجھے جو عطا فرمایا وہ فلاں شخص کو دے دے اور پہنچا دیجئے، تو اللہ جل شانہ ثواب پہنچا دے گا۔ اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ لہذا ایصال ثواب میں نہ کوئی شرعاً کوئی دن متعین ہے، نہ کوئی خاص وقت متعین ہے، یا پھر کوئی خاص طریقہ متعین ہے، جیسے سہولت ممکن ہو اس انداز سے ایصال ثواب کر لے۔ کوئی بھی کسی کو کھلا کر یا کسی کو پلا کر یا کوئی نیک کام کر کے یا صدقہ کر کے، اور عام طور پہ ایصال ثواب کے لیے جو مختلف رسومیں چل رہی ہے، باقاعدہ طور پہ مٹھائی رکھی جائے، اس کے سامنے دعا پڑھی جائے، پھر ایصال ثواب کیا جائے، یہ شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ آسان سا طریقہ ہے، جو ہم کو ثواب مل گیا وہ کسی مردے کے لیے پہنچا دینا، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس جیسے مسائل انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ دعا کریں اللہ جل شانہ کہی ہوئی بات پر سب کو عمل کی توفیق و رحمت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کرناٹک کا ایک مشہور ضلع دھارواڑ ضلع کے ماشاءاللہ اچھے افراد یہاں تشریف لائے ہیں۔
اور محرک افراد تشریف لائے ہیں، اور ہمارے جناب محترم الطاف بھائی اس کے روح رواں ہیں، اور دھارواڑ کی رپورٹ سنانے کے لیے ہمارے بزرگ پروفیسر ایوب خان کتور صاحب سے درخواست کرتا ہوں، نہ صرف درخواست بلکہ ادباً اور مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ ہمارے پروفیسر صاحب ماشاءاللہ معمر ہیں اور ضعیف ہیں، بیمار بھی ہیں، مگر جب بھی ہم جاتے ہیں پورا ہمارے لیے اپنا وقت دیتے ہیں اور پوری جدوجہد۔ وہ بوڑھے ہیں مگر ان کے جذبات جوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو بھی جوان رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صفا بیت المال شاخ دھارواڑ کی رپورٹ سنائیں۔ الحمدللہ صفا بیت المال شاخ دھارواڑ کی افتتاح 23 مارچ 2013 کو صفا بیت المال محفی اور 24 مارچ کو ہماری ٹیم دھارواڑ ضلع ہسپتال کا دورہ کیا، جس میں 4 کے نام انہوں نے لیا: مرحومہ قطیہ بی منیار، محمد علی منیار 35 سال، محمد محسن منیار جس کی عمر 40 سال، انیسہ بھی جس کی عمر 20 سال۔ اب واقعات تو آپ کو سنا چکا ہوں، اب سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو، پہلے 4 مہینے مستقین غربا مرضا کے لیے ماہانہ 500 سے یہ ادارہ فعال ہو گیا۔ تب سے فعال ہو گیا، 23 مارچ جو مولانا آ گئے، 23 مارچ سے حرکت میں آ گیا، فعال ہو گیا متحرک، کیونکہ ہم نے ڈھیل نہیں دی اس کو، ورنہ ڈھیل دے شیطان ہم کو چپل مارتا تھا۔ فعال 23 مارچ سے، تو 24 مارچ کو تو ہم نے سول ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ دیکھو ہاں، تو ماہانہ 500 سے یہ ادارہ فعال ہو گیا، اور آج کی تاریخ یعنی 31 جنوری کو اب 4 لوگوں سے بڑھ کر 64 لوگوں میں ماہانہ 500 سے لے کر 1500 روپے تک وظیفہ تقسیم کر رہا ہے۔ یہ ہمارے کمال کی بات ہے، یہ اللہ میاں کا فضل ہے۔ الحمدللہ۔ اب سنو ذرا، اپریل سے نومبر تک 2,21,000 روپے تقسیم کیے گئے، اور اس طرح رمضان میں غریب روزہ داروں کے لیے 9 لاکھ، اچھا دیکھو نہیں وہ آگے آتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں غریب روزے داروں کے لیے 273 کٹس اناج کے بنائے گئے۔ ایک کٹ کی قیمت 1500 تھی، ہم کو اس نے 1300 کنسیشن پہ دے دیا، جن کی مجموعی قیمت 3,27,578 روپے کٹس، 1500 کا ایک کٹ۔ ہاں، اس کے علاوہ بیماروں، مسافروں، معذوروں اور مسجدوں میں صاف فلٹر شدہ پانی ماہ رمضان میں روزے داروں میں تقسیم کیا گیا۔ الحمدللہ پہلے سال میں، یہاں دیکھیے، پہلے سال میں یعنی 2013 مارچ میں 9,30,264 روپے جمع کیے پہلے سال میں۔ مستحقین کو علماء کی نگرانی میں تقسیم کیے گئے اپریل سے نومبر اس سال میں 10,55,044 جمع اور 7 لاکھ سے زیادہ روپے علماء کی سرپرستی میں مستحقین کو تقسیم کیا گیا۔ الحمدللہ ہمارے ماہانہ اور سالانہ ریگولر ڈونرز جو ماہانہ اور سالانہ دیتے، چند ایک ماہانہ دیتے، 500 کم سے کم، 200 بھی دیتے ہیں، 100 بھی دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اشخاص ہیں ورث کتنے حضرات 6,000 لو، اور یہ کہ پہنچے ہماری بہن آسٹریلین میں کے 10,000 لے لو، جتنے بھی جا بھی آتے سب سے لیتے ہیں، اور سب کا ہم پر اتفاق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اپریل سے نومبر اس سال میں دیکھیے 10,55,444 روپے جمع کیے، 10 لاکھ کے اوپر، اور 7 لاکھ سے زیادہ روپے علماء کی سرپرستی میں مستحقین کو تقسیم کیا گیا۔ الحمدللہ ہمارے ماہانہ اور سالانہ ریگولر ڈونر سے
2,58,300 रुपये फिगर के साथ 2,58,300 रुपये अप्रैल नवंबर में जमा हुए। हम तमाम अहले खैर हजरात का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारा दर में दिन में खिदमे सुख ने हमारी मदद करते रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। यहाँ नाम लेने का वक्त नहीं है। अल्लाह उन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ, और सफ़ा बैतुल माल सदका डब्बा 150 बनाए। सदका डब्बा हर दुकान मकान जहाँ देने की हिम्मत है, तकरीबन 150 जगहों में ये सफ़ा सदका डब्बा रखा गया है, जिनसे कम महीना 1 लाख रुपए मिलते हैं। हालांकि हम मामूल समझते थे। हाँ, 150 रुपये कितने हैं? मुख्तसर ये मुख्तसर हो रहा है। वाह, अब मुख्तसर तो डब्बे से 1 लाख रुपए हो रहे हैं साहब। हम सोचे भी नहीं थे, आप बोले नहीं थे क्या? बेजरूरत सामान को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना, वो भी है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, फ्रिज है, वो है, ये है, दिस दैट एंड सो ऑल। तो ठीक, यस। और क्या है, सफ़ा दाल तकरीबन 150 जगहों में रखा गया है। ये रकम कमज़ोर तबक़ात के लिए, खुसूसन गरीब, नादार, तलबा, बेवा, यतामा और समाज के पिछड़े लोगों के लिए, और सफ़ा सफ़े डब्बे से बड़ी हद तक हमारे और अदारे की मदद होती है। इसके अलावा शहर के गलियों कूचों से बेज़रूरत सामान को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया है। और इस सामान की नकल और हरकत के लिए हमने एक 4 पहिए वाली गाड़ी भी ली है, टाटा सोमो, 1,75,000 में चलाए। तो हाँ, ये मोड़का सामान को लाने ले जाने, और इसके अलावा हमारे जो किराए वगैरह भी करते हैं, उससे भी कुछ हम जो भी आता है, जो भी है, कोड़ी से लेकर तक एक, हाँ, ये चला है। 4 पहिए की गाड़ी भी खरीदी है। और पिछले 2 साल से ईद कुर्बान के मौके पर हमारे हजरत ने बड़े जानवरों की कुर्बानी गोश्त गरीब और ज़रूरतमंदों की तकसीम के लिए भेजते रहे। इस साल 5 बड़े जानवर भेजे, जिनकी कीमत 65,000। आपको भी पिछले साल भी भेजे थे, वो सिर्फ गरीबों के लिए। उसका भी इंतजाम है। कम से कम 150 घरानों, कितने घरों को तकसीम किए? 300 घराने को ये गोश्त पहुंचता रहा है। और हाँ, और पिछले देखिए 3 साल से गरीब बच्चों के खतना सुन्नत इब्राहिम का निज़ाम जारी है। हाँ, और इस साल 58 और पिछले साल 50 से ज़्यादा गरीब बच्चों की खतना की गई है। और इसी तरह गुज़िश्ता मौसम गर्मा की छुट्टियों में मस्जिद फुरकान धारवाड़ में बच्चों की दीनी तालीम की दरसगाह का इंतज़ाम किया गया। 40 दिन जो बच्चे छुट्टियों में गोलियां खेलते, लट्टू खेलते फिरते थे, उनको ला के दीनी दरसगाह में बिठाए और सिखाए। इस साल से शुरू है। हाँ, इंतज़ाम किया गया। जो छुट्टियों में आवारा गर्दी करते थे, उनको दीन की तालीम के लिए वो मदरसे में बिठाया गया। माह अप्रैल में और एक 2000 नोटबुक्स, जिसकी मजमूई कीमत 48,000 रुपये है, 8 मदरसों के बच्चों को जाके तकसीम की। हाँ, और वो बुक भी दिए आपको तोहफा 1000। नोटबुक की एक की कीमत है कितनी? 24 रुपये। बिल्कुल किंग साइज, वेरी अप टू डेट। वेरी अप टू डेट नोटबुक्स है, डिवाइडेड टू पुअर एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल्स। आमीन बोलो भाई, आमीन बोलो। हाँ, बोलते रहना, सुनते नहीं रहना, सुनते रहना। वाह, फिर अब ख़त्म कर दो। हाँ, भी हमारे अज़ाइम सुनो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। व्हाट आर आवर डिटर्मिनेशन? अब तक तो जो हुआ अल्लाह कबूल फरमाए। अब जो करने वाले इसके बारे में सुनो, हमारे अज़ाइम। मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह एक डायलिसिस सेंटर का क़याम ज़ेर गौर है। डायलिसिस सेंटर, जिसके लिए 1 गुंठा जगह भाड़ापुर में एक खुदा के बंदे ने देने के लिए कमर कस ली है, जिसकी कीमत 20 लाख है गुंठे की। तो कहाँ तैयार है,
وہ زمین دے گا اور آگے کارروائی انشاءاللہ کریں گے. ہاں دعا کیجئے کہ ہمارے ڈائلائسس سینٹر کے لیے یہ ہمارا منصوبہ کامیاب ہو. اس کے علاوہ بہت سارے منصوبے ہیں، بہت سارے منصوبے ہیں. وقت کم ہے، سب منصوبے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کرو کہ جو جو منصوبے ہمارے دل میں ہیں وہ ہاتھ سے ہمارے انجام ہو جائے. ہاں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ اب تک ہوا ہے قبول ہو اور آئندہ کے لیے استقامت اور خلوص عطا ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے، خلوص اور استقامت، فارم ڈٹرمنیشن اینڈ خلوص، سنسیئرٹی. شائبہ تک نہ ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ واہ واہ نہیں آہا کریں. لوگ ہار جوتیوں کا بھی پہنا ہم پہننے کو تیار ہیں، میں بتاتا ہوں. صرف پھول کا ہار نہیں، جوتیوں کا ہار بھی پہنیں گے اللہ کے کام کے لیے. ہاں خلوص عطا کر اللہ پاک ہمارے قرآن کو، وہی خواہوں کو، حامیوں کو اور ساروں کو جزائے خیر عطا فرمائے. صفا بیت الشاخ دھارواڑ کے ذمہ دار کا نام سناتا ہوں. مرکزی صدر و مؤسس حضرت مولانا غیاث احمد رشیدی مدد ذلہ علیہ، صدر شاخ دھارواڑ پروفیسر محمد ایوب خان کتور یعنی گنہگار بندہ، اور خازن یعنی ٹریزرر جناب محمد اشفاق احمد چکیرو، اور نائب صدر جناب محبوب گھوڑے سوار سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ دھارواڑ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ذمہ دار آئے ہیں جیسے کہ الیاس احمد قاضی ہیں، اور ہمارے محبوب علی ویگڑے ہیں، اور استاد علی ہیں، اور ہمارے عبدالرزاق سوسی والے ہیں. یہ ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں بلکہ ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں. صرف نام کے لیے مجھے رکھیں صدر، کام وہ سب لوگ کرتے ہیں، میں صرف ان کی سرپرستی کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ ہر شخص سے اس سے زیادہ اچھے کام ہمارے سامنے پیش آئیں. الحمدللہ رب العالمین، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، بہت بہت اچھے ماشاءاللہ. ہمارے پروفیسر صاحب نے ماشاءاللہ ایک جیسے فروٹ کا رنگ آ رہا ہے، انہوں نے بھی یہاں رنگ دے دیا. پروفیسر صاحب خدمات کا رنگ پیش کر رہے تھے اور آپ کی خدمت میں فروٹ کا کلر پیش کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے پروفیسر صاحب جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ضعیف ہیں مگر ان کے جذبات جوان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عافیت سے رکھے اور دھارواڑ کی سرزمین میں صفا بیت المال کے لیے ان کی سرپرستی چلتے رہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.